ہم اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس جو سرمایہ ہے وہ سرمایہ اللہ کی امانت ہے، اسے ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے کہ جب دل کی گہرائی سے یہ آواز نکلے گی تو ضرور دلوں پر اثر کرے گی۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، وہ نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور بحیثیت مجموعی تمام امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ چین سے نہ بیٹھے جب تک برائی کو جڑ سے ختم نہ کر دے۔ اس لیے کہ اگر برائی پھیلے گی تو ہر جگہ پھیلے گی، کوئی جگہ محفوظ نہیں رہے گی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجدوں کے اندر بیٹھ جائیں گے، وہاں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تو مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو نہ بھیجے کہ جو ظالم کی کلائی پکڑ سکیں، تو نہ عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی، نہ عبادت کرنے والے مامون رہیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی۔ صحابہ کرام حیرت سے سوال کرتے ہیں، رسول اللہ مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کی کلائی پکڑو، اس کو ظلم سے روکو۔ تو امت کی ذمہ داریاں ہر پہلو سے ہیں۔ اصلاح کے لیے، خیر کو پھیلانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک تو ضرورت ہوتی ہے تعلیم کی، علم کی۔ اس سے آدمی کی شخصیت بنتی ہے، دماغ کو روشنی ملتی ہے۔ دوسری چیز ضرورت ہوتی ہے گھر کا ماحول۔ گھر میں بچے کو جیسی تربیت ملتی ہے اس کے مطابق اس کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہوتا ہے سماج، معاشرہ۔ جیسا سماج ہوگا، جیسا معاشرہ ہوگا، اس کے مطابق شخصیتیں ڈھلتی ہیں، اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے حکومت۔ حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں، قانون ہوتا ہے۔ وہ قانون اور وسائل سے کام لے کر خیر بھی پھیلا سکتی ہے، شر بھی پھیلا سکتی ہے۔ اگر یہ چاروں چیزیں مل جائیں، تعلیم جس میں اخلاق شامل ہو، کردار سازی ہو، گھر کا ماحول پاکیزہ ہو، معاشرہ صاف ستھرا ہو، حکومت بھی اخلاقی تعلیم اور اچھائیوں پر زور دے رہی ہو، ایسے قانون لا رہی ہو جو برائیوں کو ختم کرنے والے ہوں، اگر یہ چاروں چیزیں مل جائیں تو کام بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک چاروں چیزیں اکٹھی نہ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے کہ جب یہ چاروں عناصر جمع ہو جائیں گے تب ہم اپنا کام شروع کریں گے۔ ہم 1 منٹ کے لیے چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنے مقصد کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے، خیر کی آواز پھیلاتے رہیں گے، اچھائی کو پکارتے رہیں گے، لوگوں کے دلوں پر دستک دیتے رہیں گے، دماغ کے دروازے کھٹکھٹاتے رہیں گے، رائے عامہ کو ہموار کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ لوگ خود کہنے لگیں کہ بھائی آؤ اور یہ کام کرو، یہ تمہارے کرنے کا کام ہے، تم اصحاب خیر ہو، تم بھلائی کے علمبردار ہو، تم یہ کام کرو۔ جیسے حضرت محمد بن قاسم جب سندھ سے رخصت ہونے لگے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ لوگ ان کے پیروں میں پڑ گئے کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو، اب ہمیں کون انصاف دلائے گا؟ تو ہم اپنا کام ہر حال میں جاری رکھیں، کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہی کی مدد کرتا ہے
جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں. اگر تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راہیں کھول دے گا. اس ملک میں ہمارے لیے بہت مواقع ہیں. دلوں کی زمین تیار ہے. اگر مناسب انداز میں، مثبت انداز میں، بغیر کسی محاذ آرائی کے، درد مندی کے ساتھ، وقت اور حالات کے تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہم لوگوں کو سچائی کی طرف بلائیں گے تو امید ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ آ ملیں گے اور یہ ایک قافلہ بن جائے گا. تو دوستو، آج ہم لوگ اسی درد دل کو لے کر جمع ہوئے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی اسی دعوت خیر میں ہے اور ہمارے مسائل کا حل بھی یہی ہے کہ ہم دینے والے بنیں، لینے والے نہ بنیں. ہم اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس جو سرمایہ ہے وہ سرمایہ اللہ کی امانت ہے. اسے ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب دل کی گہرائی سے یہ آواز نکلے گی تو ضرور دلوں پر اثر کرے گی. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. کو نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. سب سے بڑا جو جوہر ہوتا ہے اور سب سے بڑی جو روح ہے وہ ہے دل کا احساس اور درد مندی. آپ خوبصورت سے خوبصورت بات کہیے لیکن اس میں آپ کے دل کی لگن شامل نہ ہو تو اس کا اثر نہیں ہوتا. جب آدمی دل سے کوئی بات کہتا ہے تو پھر اس کے لیے چاہے خوبصورت الفاظ اس کے پاس نہ ہوں لیکن دل کی صدا دل تک پہنچتی ہے. جب ہم بے غرض ہو کر اپنے بھائیوں سے یہ کہیں گے کہ بھائی ہم بھی اچھا بنیں، تم بھی اچھے بنو، آؤ سب مل کر اس ملک کو سنوار لیں، اس ملک سے برائیاں دور کریں، یہ ملک کتنا پیارا ملک ہے، کتنا اچھا ملک ہے، یہاں کے لوگ کتنے اچھے ہیں. جب ہم اس طرح اپنی دل کی بات ان سے پیار محبت سے کہیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ بہت کچھ اس سے فائدہ پہنچے گا. وہ فائدہ اٹھائیں گے، ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور انسانیت کا کنبہ یقیناً محسوس کرے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کی تلاش ہے. چونکہ یہ فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے. فطرت کے اوپر اثر کرتی ہے. اگر خلاف فطرت ہو تو اثر نہیں ہوتا، فطرت کے مطابق ہو تو اثر ہوتا ہے. اس لیے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں انفرادی، اجتماعی، ہر شخص کی اور پورے امت کی، ان ذمہ داریوں کو ہم یاد رکھیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم سے پوچھا جائے گا. ہماری اپنی نیکیاں کام نہ آئیں گی اگر ہم نے ان نیکیوں کو دوسروں تک نہ پہنچایا. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے تمہارا پڑوسی، تم نے کبھی اس کو قرآن سنایا، کبھی اس کو دین بتایا، کبھی اس کو اچھی باتیں کہیں؟ تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کا ہمارا یہاں جمع ہونا اللہ کے یہاں بھی قبول ہو اور لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کے بعد کچھ سوالات کا بھی سلسلہ ہے، وہ انشاءاللہ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ تھے مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی قاسمی حفظہ اللہ، جو ہمیں ہماری ذمہ داریاں اور ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلا رہے تھے، اور ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا کام ہے سیادت کرنا، قیادت کرنا، قوموں کی رہنمائی کرنا، اور اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے حکم کو، اللہ کے قانون کو غالب کرنا۔ تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے، تو نہیں ہے وقت سونے میں گنوانے کے لیے، تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے۔ مسلمی خوابیدہ اٹھ ہنگامہ آرا تو بھی ہو، مسلمی خوابیدہ اٹھ ہنگامہ آرا تو بھی ہو، ماند سب ہوں مہر بن کر آشکارا تو بھی ہو۔ اب ہم سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں مفتی صاحب کے لیے۔ پہلا سوال ہے سلطان احمد، ایک طالب علم کا۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم ذمہ داریوں کو بانٹ لیں، نہ کہ ہر آدمی ساری ذمہ داری پوری کرے؟ بھائی سلطان صاحب، بالکل آپ نے جو بات کہی ہے وہ برحق ہے۔ کام بہت زیادہ ہے، بہت وسیع ہے۔ ذمہ داریاں بانٹنے ہی میں فائدہ ہے، اور ذمہ داریاں بانٹنے سے سب کا بار ہلکا بھی ہو جاتا ہے اور ذمہ داریاں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ کوئی تعلیم کی ذمہ داری لے لے، کوئی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری لے لے، کوئی غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری لے لے۔ جیسی جیسی صلاحیتیں ہیں، اور اللہ نے ہر انسان کو الگ الگ قابلیتیں، الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، سب میں ایک ہی چیز نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی بہت اچھا خطاب کر سکتا ہے، کوئی آدمی بہت اچھا لکھ سکتا ہے، کوئی آدمی لوگوں سے ملاقات کرنے میں اس کو خاص ملکہ ہوتا ہے کہ اپنی بات وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کو اپنی بات کہنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ تو جیسا جو کر سکتا ہے، تحریر سے، تقریر سے، چل پھر کے، جس انداز میں بھی جو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے جو آپ نے سوال کیا، میں بہت پر امید ہوں کہ طالب علم ہو کر آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بہت ہی اچھے اچھے لوگ پیدا کیے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے جوہر انسانیت کو پہچانا اور اس کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام۔ آپ نے ان قیمتی انسانوں کا رخ بدل کے ان کو اسلام کے لیے استعمال کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فطری طور پر بے پناہ صلاحیتیں تھیں۔ وہی حضرت عمر دور جاہلیت میں اسلام کے سب سے بڑے مخالف تھے، وہی سب سے بڑے موافق بن کر آئے۔ تو اس طرح کے بہت سارے افراد ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا ہے۔ اس امت کے اندر بہت سے لال و جواہر موجود ہیں، ان کی قدر کی جائے۔ اپنی اپنی جگہ ہر آدمی جو کام کرے، فائدہ بہرحال اس کا مجموعی طور پر جا کر دین ہی کو پہنچنا ہے، تقریر سے ہو، تحریر سے ہو، کسی طریقے سے بھی ہو۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ بس ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ نہیں ہے، بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک ہی طریقے کو لازم نہ سمجھا جائے کہ اس کے بغیر دین نہیں پھیلے گا، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا جو ہم کر رہے ہیں، بس یہی کام ہے۔ کوئی تدریس و تعلیم کے ذریعے کام کر رہا ہے، مدارس اسلامیہ کام کر رہے ہیں، کوئی ممبر پر خطبہ دے کے، امامت کر کے لوگوں کو دین کی باتیں پہنچا رہا ہے، مختلف طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ اس لیے ذمہ داریوں کو ضرور بانٹنا بھی چاہیے، اور آپس میں ربط و تعلق اور ایک دوسرے کی قدر و منزلت ہونی چاہیے۔ روشن خان صاحب کا سوال ہے کہ دعوت خیر کہہ کر کئی جماعت اور مذاہب اپنی اپنی طرف بلاتے ہیں،
ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بے شک یہ بات صحیح ہے کہ جو آدمی جس مذہب کو مانتا ہے اسی کو وہ صحیح سمجھتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صحت کا معیار کیا ہے اور صحیح اور غلط کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم جب دوسروں کے سامنے پیش کریں اپنی بات تو ہمارا پیش کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک ہیں، ساری کائنات کے اور سارے انسانوں، اور اس پر تقریباً سبھی کا اتفاق ہو جاتا ہے کسی کمی بیشی کے ساتھ، لیکن ایک سپر پاور کو تقریباً سبھی مانتے ہیں۔ اب نمبر 2 پر ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے حکموں پر چلے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کے احکامات پر عمل کرے۔ اس کے احکامات کیا ہیں، اس کا قانون کیا ہے، اس نے کون سا طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ ہمیں معلوم ہوگا صرف اس کے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے۔ وہ سچے رسول جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوئے ہیں، اور ان کی صداقت اور سچائی کی پرکھ یہ ہے کہ رسول سب سے پہلے اپنا کام دعوے سے شروع کرتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر اپنے دعوے کو وہ رسول ثابت کرتا ہے اپنی سیرت سے، اپنی تعلیم سے، ان کتابوں سے، اس تعلیم سے جو اللہ نے اس پر اتاری ہے، وہ اپنی صداقت کو ثابت کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اللہ کا رسول کی پہچان سچائی کی یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرے اور اپنے دعوے کو ثابت کرے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ریفارمر ہوئے ہیں، مصلح ہوئے ہیں۔ مصلح دعویٰ نہیں کیا کرتا، مصلح کام کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کے جانے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ تو ریفارمر تھا، مصلح تھا، اس نے تو اچھا کام کیا۔ نبوت کی پہچان یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ دعویٰ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ برسر دربار کہا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے اور میرے پاس اپنی صداقت کی دلیل یہ معجزات ہیں، تو یہ اس کو بتایا جائے۔ جب رسول کی صداقت ثابت ہو گئی، اب رسول کے ذریعے جو بھی تعلیم آ رہی ہے، جو بھی اللہ کے احکام آ رہے ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ تو ہم اس طریقے سے ترتیب سے اپنی بات بتائیں گے، دوسرے حضرات اپنے انداز میں جو کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن یہ بات ہماری بالکل عین فطرت کے مطابق ہوگی اور انشاءاللہ سادے انداز میں پیش کی جائے گی، تو یقیناً اس کا اثر ہوگا ضرور انشاءاللہ۔ تو یہ طریقہ ہوگا۔ ہر آدمی ہو تو اپنی خیر ہی کہتا ہے، لیکن اس خیر میں واقعتاً خیر کون سا ہے، آپ اپنی بات کو مثبت طریقے سے بغیر کسی کی دل آزاری کیے اپنی بات کہہ دیجیے۔ جو ماننا ہے مان لے گا، جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے گا۔ شگفتہ انصاری بہن ہیں، ان کا ایک سوال ہے، ایک سوال کے اندر 2 سوالات ہیں۔ وہ سوال کرتی ہیں کہ ضرورت کے مطابق دین کی تعلیم حاصل کر لینا کافی ہوگا یا دنیاوی علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے؟ شگفتہ بہن، اصل تو یہ ہے کہ اسلام نے دین اور دنیا کی تفریق کی ہی نہیں ہے، نہ اس نے دین دنیا کو 2 خانوں میں تقسیم کیا ہے اور نہ اس نے تعلیم کو 2 خانوں میں تقسیم کیا ہے۔ ساری تعلیم دین کی ہی تعلیم ہے۔ اگر دین حاصل کرنا ہے، قرآن پاک کو سمجھنا ہے، حدیثوں کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر ہمیں، اور ظاہر ہے کہ سمجھنا ہمیں عمل کرنے کے لیے ہے، تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسرے علوم کی بھی ضرورت پڑے گی۔ مثال کے طور پہ ہم قرآن مجید میں ترکے کے مسائل بتاتے ہیں، ہمارے پاس فتوے استفتاء آتے ہیں، سوالات آتے ہیں، اس میں پوچھا جاتا ہے کہ وارث اتنے ہیں، ان کو کتنا حصہ ملے گا، کون سے وارث کو کتنا ترکہ ملے گا۔ اگر ہمیں حساب نہ آتا ہو تو ہم کبھی بھی وراثت کے مسائل نہیں بتا سکتے۔
وراثت کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے حساب کی ضرورت. تو حساب بھی چونکہ ذریعہ بنا وراثت کے مسائل کو سمجھنے کا، اس لیے حساب بھی دینی علم ہو گیا. اس لیے کہ جو ذریعہ ہوتا ہے وہ بھی تو اسی کام کے لیے ہوتا ہے. اسی طریقے سے اور مقامات کا ذکر مثلا قرآن پاک میں آیا ہے. جغرافیہ اگر ہم نہ جانتے ہوں تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ مقام کہاں پر ہے، یہ جگہ کہاں پر ہے. ہم اس کی تفصیلات ہی معلوم نہیں کر سکیں گے اگر ہمیں یہ پتہ نہ ہو. اگر ہمیں علم ہیئت نہ آتا ہو تو ہم سمتوں کا پتہ نہیں لگا سکتے کہ مشرق کدھر، مغرب کدھر، اس کا طریقہ کیا ہے، قبلے کی سمت کون سی ہوگی. علم ہیئت کے ذریعے معلوم ہوگا. اسی طریقے سے رؤیت ہلال کے مسائل ہیں کہ اگرچہ چاند دیکھنے پر مدار ہے عید ہونے نہ ہونے کا، لیکن اگر کوئی شخص ہمارے پاس سوال لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، لیکن اس میں چاند کے ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اس تاریخ میں، تو اگر ہمیں یہ بات نہ معلوم ہو کہ آج امکان ہے ہی نہیں تو ہم اس کی غلط گواہی کو تسلیم کر لیں گے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. ہمیں دین کی دعوت دینی ہے، دوسروں کو دین پہنچانا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہمیں دوسری زبانیں جاننے کی ضرورت ہے. وہ زبانیں کہ جو آج دنیا میں رائج ہیں، جن کا سکہ چل رہا ہے، اگر ہم اس زبان سے واقف نہیں ہیں تو اسلام کے خلاف جو کچھ آ رہا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں لگے گا. انگریزی میں کیا لکھا جا رہا ہے، فرانسیسی زبان میں اسلام کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے، ہم اس کا جواب کیسے دے پائیں گے. دفاع کرنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے. تو تقسیم تو دراصل ہے ہی نہیں. یہ تقسیم تو مغرب نے کی ہے کہ اس نے دین دنیا کو بھی بانٹ دیا اور اس نے علم کو بھی بانٹ دیا. بہرحال آپ حضرات نے مجھے موقع دیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. میرے لیے دعا فرمائے خاتمہ ایمان کی اور قبولیت کی. میں بھی آپ حضرات کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ مولانا محترم. ہم آپ کے بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلایا، اور سامعین کی طرف سے کیے گئے سوالات کے آپ نے تشفی بخش جوابات دیے. ہم آپ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں. جزاک اللہ خیر الجزا.